وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، ذرا کان لگا کر کے سننے کی آپ کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس وقت پسنجر ٹرین چلانے کا وقت نہیں ہے، سپر فاسٹ ایکسپریس چلانے کا وقت ہے، لہذا اسی انداز سے مجھے گفتگو کرنا ہوگی۔ غلام شاہ وطا ہوں، مجھے کس بات کا ڈر؟ غلام شاہ وطا ہوں، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ میرا آقا میرا مولا شفیع روز محشر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی شارف خان صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد، خوش آمدید۔ غلام شاہ وطا ہوں، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ میرا آقا میرا مولا شفیع روز محشر ہے۔ اور فضائے گنبد خضرا میں جو لمحہ میسر ہے، فضائے گنبد خضرا میں جو لمحہ میسر ہے، میری ساری متاع زندگی اس پر نچھاور ہے۔ اور بریلی جا کے دیکھیں عظمت سرکار کے منکر، بریلی جا کے دیکھیں عظمت سرکار کے منکر، غلام مصطفیٰ بھی بادشاہ ہفت کشور ہے، غلام مصطفیٰ بھی بادشاہ ہفت کشور ہے۔ اور وہاں ہے مفتی اعظم کے فیض عام کا دریا، کیا بات ہے، وہاں ہے مفتی اعظم کے فیض عام کا دریا، وہاں احمد رضا کے علم و حکمت کا سمندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں ہے مفتی اعظم کے فیض عام کا دریا، وہاں احمد رضا کے علم و حکمت کا سمندر ہے۔ غلام شاہ وطا ہوں، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ میرا آقا میرا مولا شفیع روز محشر ہے۔ ایک مرتبہ مچل کر سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ حضرات، آج کا یہ عرس مبارک، ابھی ہم نے مغرب کے بعد میں کل شریف کیا حضرت قبلہ بشیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور اب ہم کو کل کرنا ہے حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور بیچ میں یہ پروگرام ہے، بیچ میں پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی نسبت ادھر بشیر میاں سے بھی ہے اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی ہے، کہ اسی مناسبت سے میں نے وہ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب اس کا ترجمہ میں اشعار میں پڑھ دیتا ہوں۔ آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، تھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے بجھا نہ سکے، اور نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو عزیزان محترم، تاریخ شاہد ہے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ اس وقت جو ہے جلوہ افروز ہوئی تھی جب اکبر کی حکومت تھی، اور اکبر نے اس وقت کیا کیا تھا؟ ایک دین الہی قائم کیا تھا۔ غور کیجئے گا، دین الہی قائم کیا تھا، اللہ اکبر کہہ کر کے یہ کہہ رہا تھا، دیکھو اکبر اللہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کہلا رہا تھا، وہ کافر تھا، اللہ اپنے آپ کو کہلا رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں سے سجدے بھی کرا رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو سماعت فرمایا، اس کو دیکھا کہ یہ ایک اللہ کا بندہ، یہ اکبر اپنا ایک دین الہی قائم کیے ہوئے ہے، اپنے آپ کو اللہ کہلا رہا ہے، آپ نے جو ہے کسی کا ڈر نہیں کیا، کسی کا خوف نہیں کھایا، کوئی بھی
اندر پیدا نہیں کی، بلکہ آپ نے بادشاہ کے خلاف آواز اٹھا دی کہ یہ سجدہ، یہ انسان کی عظمت والی پیشانی صرف بارگاہ خدا بندی میں جھک سکتی ہے، اور کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جب یہ اطلاع بادشاہ کے پاس میں پہنچی کہ ایک بندہ ایسا آیا ہوا ہے جو آپ کی حکومت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ نے تو ادھر یہ کہا ہے کہ اکبر اللہ ہے اور آپ سجدہ کرا رہے ہو، وہ آپ کے سجدے کا انکار کر رہا ہے۔ کہا اچھا، میری حکومت میں کوئی ایسا بندہ بھی آ گیا جو میرے مقابلے میں آ کر کے میری خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو طلب کیا گیا، آپ حاضر ہوئے، کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ تو بتا کہ تو نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اکبر اللہ ہے۔ وہ بادشاہ ضرور تھا مگر وہ اپنے آپ کو اللہ کہلا رہا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہوش میں آ جا، ہوش میں، یہ بے ہوشی کی زندگی مت گزار۔ تیرے جیسے نہ جانے کتنے نمرود و فرعون و حامان و شداد آ کر کے اس دنیا میں مٹ گئے ہیں، مگر کوئی بھی مذہب اسلام کو نہ کل مٹا پایا تھا، نہ آج کسی مائی کے لال میں طاقت ہے، اور نہ ہی کوئی صبح قیامت تک ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو مذہب اسلام کے اوپر ذرا سی ہاتھ پہنچو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت فیضان بشیری، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ المختصر یہ ہے کہ آپ کو جیل بھیج دیا گیا، واہ 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 واہ، آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ کڑی سزا تھی، بادشاہ کی خلاف ورزی تھی، مگر اللہ کا ولی اور وہ بھی اپنے وقت کا مجدد، ان سے کیا ڈرتا؟ باطل طاقتوں سے ڈرنے والا کبھی مجدد نہیں ہوتا، اور باطل پرستوں کے مقابلے میں مات کھانے والا کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ قید کے اندر ہے، قید میں رہے، وہاں پر آپ کی نمازیں بھی چل رہی ہیں، تسبیح و تحلیل بھی چل رہی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جس وقت آپ کی سزا پوری ہوئی اور آپ قید سے باہر نکلے تو تنہا نہیں، آپ قید سے تنہا نہیں نکلے بلکہ 300 قیدیوں کو ساتھ لے کر کے نکلے، 300 قیدیوں کو ساتھ لے کر کے نکلے، جن کو رفعت و عظمت کا تاج دار بنا دیا تھا، جن کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا تھا۔ آپ باہر نکلے، آپ نے کہا سنو، ارے کسی انسان کو قید میں ڈالنے کے بعد میں اس کی زندگی کی حرکات و سکنات پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں، اس کی بولتی ہوئی زبان بند کر سکتے ہیں، اس کے چلتے ہوئے ہاتھوں کو روک سکتے ہیں، اس کے چلتے ہوئے پیروں میں بیڑیاں ڈال سکتے ہیں، مگر سنو، جو دل مدینے والے کی جانب لگا ہوا ہے، اس دل کے اوپر کوئی مائی کا لال پیرا نہیں لگا سکتا ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ آئین جمع مرتا حق کو یوں بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اور بدل دے گا نظام ہر دو عالم۔ آنے واحد میں اگر ضد پر کبھی آ جائے دیوانہ محمد کا، اور نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو واہ واہ واہ۔